کو کی ہے، اور اس سے قبل نوجوان کی عادت حافظ سلمان اعظم صاحب نے بھی آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، صرف حصہ ڈالنے کے لیے کہ چند باتیں ہم بھی کر جائیں اور اللہ کے ہاں شاید اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ نے قدم بھی اٹھانا ہے دین کے لیے تو اس کے لیے اخلاص چاہیے۔ اخلاص نہیں نہ ہوگا تو یقین جانیے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ ہوا منصورہ بنا کے برباد کر دیتا ہے۔ اور اخلاص کی نعمت ہونا تو کتے کو پانی پلانے والا عمل بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے غازیوں کو قیامت والے دن اللہ ذلیل کر کے جہنم میں پھینکے گا کہ ان کے اس بڑے عمل کے پیچھے اخلاص نہیں تھا۔ صرف رستے سے ایک تکلیف دہ چیز ہٹا کر دور کرنے والے بندے کو اللہ جنت دے گا، کیونکہ اس عمل کے پیچھے اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشنودی تھی۔ پیارے بھائیوں، ہم جماعت کے کارکن ہیں، اللہ کی قسم ہے اخلاص کی اہم ترین ضرورت ہے جماعت کے ساتھ چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ بھلا عہدہ یہ کوئی شرط ہے کام کرنے کے لیے؟ بھئی عہدہ ہوگا تو میں کام کروں گا، عہدہ نہیں ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا۔ اور پیارے بھائیوں، رب نے تو آپ سے پوچھنا نہیں، مجھ سے نہیں سوال ہوگا کہ آپ نے کتنا دین کا کام کیا ہے اور کتنا اللہ کے لیے وقت نکالا ہے۔ اللہ نے یہ آپ سے بھی پوچھنا ہے اور مجھ سے بھی۔ اس سوال کی تیاری کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں، کوئی بندہ قدم ہلا نہیں سکے گا۔ ان عمره فیما افنا، یہ 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال کی زندگی یہ جو تو بسر کر کے آیا ہے، مجھے حساب تو دے یہ کن کاموں میں صرف کر کے آیا ہے۔ اور ماہوال کے غیور مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ جذبے زندہ کرے، آج اسی کی ضرورت ہے۔ حق ہمارے پاس ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ منہج ہمیں دیا ہے جو پیغمبر کا منہج ہے، جو قرآن و سنت کا عقیدہ اور منہج ہے، سب حق ہے، سچ ہے، لیکن آگے پہنچانا، لوگوں کو بتلانا، ان جذبوں کی آج ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کے دلوں میں جذبے تھے، وہ ایک مشن سمجھ کر توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آج وہ جذبے کہاں ہیں؟ یہ جذبے پیدا کرنا ان تربیتی اجلاسوں کا مقصد ہے۔ ان عمره فیما افنا، کیا کہیں گے؟ اللہ چوکوں میں کھڑا رہا، صرف کاروباری کرتا رہا، صرف ملازمت کی، نہ تیری بندگی کی، نہ تیری بندگی کی لوگوں کو دعوت دی، کیا کہیں گے اللہ؟ اللہ کی قسم اس سوال کی تیاری کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ یوتھ فورس کی قیادت ایک ایک شہر اور ضلع کا وزٹ کر رہی ہے۔ جب حق پاس ہے تو حق لوگوں کو کون بتائے گا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سیرت کا حصہ فلا اللہ کا باخر نفسہ کا، سونے آئینہ دی فکر چ لگتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لینا ہے۔ اور یہ جذبے کہاں ہیں؟ ان جذبوں سے کون سا خطیب خطبہ دے رہا ہے، کون سا امام امامت کروا رہا ہے، کون گلیوں میں جا رہا ہے، ان قصبوں میں دیہاتوں میں اس جذبے کے ساتھ، یا اللہ تیری مخلوق ہے، ان تک میں تیرا پیغام پہنچاؤں۔ ساری باتیں کر دی ہیں۔ الحمدللہ حافظ صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے، اللہ کی قسم صرف یہ جذبہ پیدا کر، مشن پیدا کر، اللہ میرے ذریعے تو لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دے۔ لعلک باخع نفسک حریص علیکم، فرمایا محبوب کے مصافِ جمیلہ اور حمیدہ میں سے ایک پیارا وصف یہ ہے کہ محبوب بڑے حریص تھے، آپ لالچ رکھتے تھے اللہ کو جہل بھی مسلمان ہو جائے، ابو طالب بھی ہو جائے، ابو لہب بھی ہو جائے، عتبہ شیبہ بھی ہو جائے، ایک ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے آپ تو ہیر کا پیغام پہنچاتے تھے۔ کیا یہ ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے؟ اب اللہ کی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کا
مشن ہی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف جمع کرنا لانا، اس کو مشن سمجھ کر کام جب تک نہیں کریں گے رزلٹ ممکن نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، ذرا پڑھیں، پھر پڑھ لیں، برکت بڑی نازل ہوتی ہے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ حدیث آتی ہے جس محفل میں درود نہ پڑھا جائے قیامت والے دن وہ باعث حسرت ہوگی۔ ذرا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، محبوب آپ تو ان کی ٹینشن میں ہی اپنے آپ کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں۔ ولا تحزن علیہم، محبوب غم نہ کریں۔ اس سیرت کے پہلو کو کون اپنائے گا؟ مجھے کبھی ٹینشن ہوئی اور فلانا میرا رشتہ دار ہے اور وہ اس کے پاس تو اتنا ہی، مجھے فکر لگی ہو اور اس ٹینشن میں کبھی میں نے اس کے گھر جا کے اس کو دعوت دی ہو۔ کتنے میرے دوست ایسے، برادری کے لوگ ایسے، دکان کے ہمسائے ایسے، میرے کلیگ ہیں، ملازمین ہیں، کیا سب تک میں نے توحید کا پیغام پہنچایا؟ اللہ کی قسم ختم نبوت بڑا ایشو ہے، عظمت صحابہ بڑا ایشو ہے، اور یہ پچھلے دنوں جو توحید پہ باہر ہوا ہے اور اہل توحید اہل حدیث ان کے دلوں میں توحید کی محبت کم کرنے کے لیے کچھ کہا گیا ہے، اللہ کی قسم ہے، اور توحید تو ہماری جان ہے، توحید ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت ایمان ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم نے یہ دعوت لوگوں تک بھی پہنچانی۔ ہمارے استاد ہیں نجیب اللہ طارق صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حافظہ اللہ تعالی، امیر ہیں سٹی فیصل آباد کے۔ ایک دن شیخ پورے آئے تو بڑی پیاری اس رنگی کی محفل بیٹھی تھی، کہنے لگے بیٹا یہ تو بتاؤ یہ جو ٹپڑی واس اور جھگیوں میں رہنے والے ہیں یہ کافر ہیں کہ مسلمان ہیں؟ یار تو ہے تو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے بھی کبھی تم نے ان کو بھی جا کے دعوت دی ہے؟ ان کو دین کون سکھائے گا؟ نافرمان کا کوئی باسی قیامت کے دن یہی کہہ دے یا اللہ توحید کے بیانات بڑے تھے لیکن میرے تک تو پیغام پہنچا ہے۔ اللہ کی قسم اس طرف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں اللہ کے دین کا پیغام عام کرے۔ یہ یوتھ فورس کا مشن ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ ولیجز میں ٹھنڈ کی آندھی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ پچھلے دنوں جو کل پرسوں کی بات ہے جی، ہم نے یہ اہل حدیث اور یہ بریلوی یہ دوسرا اس فرق کو ہی ختم کر دینا۔ اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر اہل حدیث اللہ کی حجت اور دلیل ہے، اہل حدیث اللہ کے فضل سے اہل حق ہے، بات پیغمبر کی حدیث کے دین کے وارث سے، صحابہ کے وارث سے، اہل حدیثی اہل حق ہے۔ انشاءاللہ سب مٹ جائیں گے، اہل حدیث قیامت تک آباد رہیں گے۔ اس نام کو ختم کرنے والے مٹ جائیں گے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے اس نام سے غداری کی، اللہ کی قسم آج ان کا وجود نظر نہیں آ رہا، ان کا وجود تک نہیں ہے جو لفظ اہل حدیث سے غداری کرتے تھے۔ انشاءاللہ اہل حدیث اہل حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقے میری امت کے ایک نجات پانے والا ہے۔ یقین جان لے اگر وہ اہل حدیث نہیں تو کوئی دوسرا نہیں، وہ نجات پانے والا کرو، ناجیہ کرو، ناجیہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ پیارے بھائیو حق جب ہمارے پاس ہے پھر اس نبوی جذبے کی ضرورت ہے، صحابہ جیسے جذبے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات، سب صحابہ مولوی تو نہیں تھے، آپ علماء سے پوچھیں کیا سب صحابہ مولوی تھے؟ صحابہ تو تاجر بھی تھے اور مبلغ بھی تھے، صحابہ کسان تھے، مبلغ بھی تھے، وہ سفر بھی کرتے، تبلیغ بھی کرتے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ مشن سمجھے، مشن، ان جذبوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب یہ جذبے جمع ہوں گے، اللہ کی قسم اصحاب کہف
10 سے کم سے قیامت تک ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی سے اللہ نے توحید کو غلبہ دیا ہے. وہ اہل حدیث تم تو لاکھوں ہو کرو. جب ہم اٹھیں گے تو اللہ غلبے بھی دے گا. جذبوں کی ضرورت ہے, بس وہ جذبے پیدا کریں. یہ جذبہ ہے. اللہ میرے ذریعے تو لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ایک بندہ میرے نبی نے میرے علی سے کہا تھا, علی ایک بندہ بھی تیری وجہ سے سیدھے راستے پہ آ گیا نا تو سرخ اونٹوں سے خیر اللہ کا بہتر ہوگا. اللہ تجھے بہتر اس کا بدلہ دیں گے. بھائیو ان جذبوں سے انشاءاللہ ہر وہ میرا بھائی جو توحید سے دور ہے, ہم نے اس کو توحید کا پیغام سنانا ہے, اس کو ختم نبوت کا پیغام سنانا ہے. اچھا مرزئی ہے, مرتد ہے, یار کبھی ٹارگٹ کر کے میں نے فلاں مرزئی ہے اس کو دعوت تو دینی ہے کہ نہیں؟ کبھی آج تک میں نے کسی مرزئی کو دعوت دی ہو, اس کو ختم نبوت کا اصل چہرہ دکھلایا ہو کبھی؟ اور پیارے بھائیو قسم اللہ کی ضرورت ہے, قسم اللہ کی. بڑی پیاری باتیں شہر نے کی ہیں. بازاروں میں نکلے میرے ساتھ بھائی ہیں, ویس بھائی شیخ پورا میں نا اکثر جو فیس بک پہ دیکھتے ہیں مارکیٹوں میں درس بڑے ہوتے ہیں. آج بھی درس تھا لیکن یہ آج کے پروگرام کی وجہ سے مفتی کو ہوا ہے. اب بازار میں درس ہوگا. اللہ کی قسم بازار کے درسوں کی وجہ سے کتنے بندے جو غیر اہل حدیث سے اللہ نے ان کو توحید کی نعمت عطا کی. ہم مسجد کے دائرے سے باہر بھی نکلتے تو ان جذبوں سے نکلیں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا حق کی فتح ہے, سچ کی فتح ہے, قرآن و حدیث کی فتح ہے, توحید و سنت کی فتح ہے, اور وہ صرف اہل حدیث کے پاس ہے. صرف جذبوں کی ضرورت ہے, نکلنے کی ضرورت ہے. آج بھی اللہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, آج بھی دریاؤں میں رستے نکل سکتے ہیں, آج بھی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے. صرف جذبات چاہیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے. اللہ تعالیٰ انہی جذبوں سے ہمیں زندہ رکھے. مشن والی زندگی اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب عبد الوحید بٹ صاحب کا, عزیز پیارے بھائی شعیب محض صاحب کا. انہوں نے ایک پیاری پرزن سجائی. اللہ ان کو مزید برکتیں دے, اس مشن کو لے کے اٹھیں اور اپنے پورے علاقے میں پھیل جائے. اللہ ہمارے لیے لوگوں کے قلوب و اذہان کو توحید و سنت سے منور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ. آج کی تربیتی نشست اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. تمام ساتھی جنہوں نے وضو کیا ہے ٹھیک, جنہوں نے نہیں کیا وہ وضو کریں. نیچے باجماعت مولانا ابو بکر قمر صاحب جماعت کروائیں گے. نماز کے فوراً بعد آپ اوپر تشریف لے آئیں گے. اتنی دیر میں کھانا جو لگ چکا ہوگا. بزرگ حضرات جن کے آنے جانے کا مسئلہ ہے وہ اوپر ہی نماز ادا کر لیں اور وہ کھانا